إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قابل قدر مشاہدین و مشاہدات، کل کے درس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر انسانیت کا آغاز فرمایا، انسانوں کی تخلیق کا آغاز فرمایا، اور وہ راہ حق پر، راہ ہدایت پر کیسے قائم رہیں گے. آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی انہیں بتلا دیا کہ دنیا میں میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو میری طرف سے نازل کردہ ہدایت کی پیروی کریں گے وہ صراط مستقیم پہ رہیں گے، اور جو اس ہدایت سے ہٹ کر اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلیں گے، کسی اور راستے کو تلاش کریں گے، وہ صراط مستقیم سے منحرف ہوں گے. تو یہ تو ہم نے آدم علیہ السلام اور اس روئے زمین پر انسانوں کی آمد سے بیان کیا تھا. آج کے درس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخری نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کیا ہوا اور صحابہ کرام نے دین کو کیسے سیکھا. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی. عقیدہ میں، اعمال میں، معاشرتی مسائل میں، صحیح فکر و خیال میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. جاہلیت پھیلی ہوئی تھی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے نبوت سے پہلے ایک شاندار زندگی گزاری جو لوگوں کے لیے نمونہ تھی، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی سچائی اور امانت داری کو تسلیم کرتے تھے. آپ کا لقب ہی صادق و امین ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور پھر آپ نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا. صحابہ کرام آپ پر ایمان لائے اور آپ سے براہ راست بلا کسی واسطے کے آپ سے دین سیکھا.
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین دو چیزوں سے سکھاتے تھے. کبھی تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے ان کے سامنے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کی تعلیم دیتے تھے. آپ زبان سے کہیں وہ آپ کی قولی سنت، آپ عمل کر کے بتائیں وہ آپ کی عملی سنت، اور آپ کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور آپ اس کا انکار نہ کریں تو وہ آپ کی تقریری سنت. سنت کا دوسرا نام حدیث ہے. تو اس طرح سے قولی حدیث، عملی حدیث اور تقریری حدیث، حدیث کا یہ مجموعہ، اور دوسری طرف کلام الہی قرآن مجید، انہی دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی. صحابہ کرام کا اس بات پر ایمان تھا کہ اگر وہ ایمان لا چکے ہیں تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انحراف کرنا اور ہٹ جانا یہ کبھی درست نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو یہ آیت جو میں نے آپ درس کے شروع میں پڑھی ہے، اہل ایمان کا طریقہ اللہ نے بتا دیا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی ایمان والے مرد یا کسی ایمان والی عورت کے لیے اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد اس کی خلاف ورزی کریں، اس کی مخالفت کریں، تو یہ عصیان اور نافرمانی شمار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ جائے گا. تو یہ تھا صحابہ کا ایمان کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آئے، ہم اس پر سر تسلیم خم کریں گے اور اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں کریں گے. اسی طرح سے صحابہ کرام کا اس بات پر بھی ایمان تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں. ہمیں آپ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آپ کو نمونہ بنا کے چلنا ہے، آپ کے نقش قدم کے مطابق ہمیں چلنا ہے، ہمارا وہی راستہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ کی یاد کرتا ہے، جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے. اسی طرح سے صحابہ کرام کا اس بات پر بھی ایمان تھا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ جتنی شفقت کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ مہربان، شفیق، ہمدرد اور ہماری بھلائی کا خیال رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بمنزلۃ الوالد، کہ میں باپ کے درجے میں ہوں. جیسے باپ اپنے بچے کے لیے شفیق ہوتا ہے، اس کی بھلائیوں کا خیال رکھتا ہے، اسے مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، اسے ہر شر اور آفت سے بچانا چاہتا ہے، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے باپ کے درجے میں ہوں. اعلمکم، میں تمہیں
ہر چھوٹی بڑی چیز کی تعلیم دیتا ہوں. فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ. تو جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرے، اور نہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے استنجا کرے. یہ حدیث مسند احمد میں اور ایسے ہی سنن ابی داؤد میں 8 نمبر پر ہے. بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ آپ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہیں اور آپ ہمارے لیے سب سے زیادہ خیر کا خیال رکھتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام فوراً کوئی چیز آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس کی اقتدا کیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صلاۃ جنازہ پڑھا رہے تھے اور اسی دوران آپ نے اپنے نعلین مبارکین کو نکال دیا. صحابہ کرام نے بھی نکال دیا. صلاۃ کے دوران ہی صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ان سے پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، کہ تم لوگوں نے اپنے اپنے جوتے کیوں نکال دیے، کیوں اتار دیے اپنے جوتے؟ صحابہ نے کیا کہا؟ رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے نعلین مبارک اتار دیے، اپنے جوتے نکال دیے، ہم نے بھی اپنے جوتے نکال دیے، کیونکہ آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں، آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں، آپ جو کریں وہ ہمیں کرنا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے پر، اتباع کے اس جذبے پر آپ نے انکار نہیں کیا. تأسی، اسوہ بنانے کے اس عمل پر آپ نے انکار نہیں کیا کہ نہیں میں تو تمہارے لیے نمونہ نہیں ہوں، مجھے تو فوراً تم میرے کام پہ میں جیسا کروں ایسا نہ کرو. آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ میں نے جو نکالا تھا اس کی وجہ یہ تھی، یہ نکالنا یہ ازراہ تعبد نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک حکمت اور علت ہے. اور وہ حکمت اور علت کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ کو آ کر کے بتایا کہ میرے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں تھے؟ آپ کو غیب نہیں معلوم تھا. جتنا بتایا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا آپ جانتے تھے. جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب بھی کوئی مسجد میں آئے اور اپنے جوتوں میں صلاۃ پڑھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے، اگر جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے تو انہیں رگڑ کے صاف کر لے اور اس کے بعد اسی جوتے میں صلاۃ پڑھ لے. یہ سنن ابی داؤد کی 650 نمبر کی حدیث ہے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ مانتے تھے. آپ جو کریں وہ ہمیں کرنا ہے. اس طرح سے آپ ایک ایک صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل پہ نظر رکھتے تھے اور اسے اپنی زندگیوں میں برتتے جاتے تھے، اسے یاد کرتے جاتے تھے، اسی کے مطابق زندگی گزارتے چلے جاتے تھے، آپ سے سیکھتے جاتے تھے. تو آپ کے قول سے بھی سیکھتے تھے، آپ کے عمل سے بھی سیکھتے تھے اور آپ کی تقریر سے بھی سیکھتے تھے. یعنی کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے انکار نہیں کیا تو صحابہ کرام اس سے بھی دلیل بنایا کرتے تھے، جیسا کہ بہت ساری احادیث آئیں گی انشاءاللہ. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دے رکھا تھا کہ میں جیسا کروں ایسا کرو. چنانچہ یہ معروف حدیث صحیح بخاری کی 631 نمبر کی، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم بھی صلاۃ اسی طرح پڑھو جیسے مجھے صلاۃ پڑھتے دیکھتے ہو. میں جیسے کھڑے ہوتا ہوں ویسے کھڑے ہو، میں جیسے رکوع کرتا ہوں ویسے رکوع کرو، میں جیسے سجدہ کرتا ہوں ویسے سجدہ کرو.
میں صلاح میں جو حرکت کرتا ہوں، جس طرح کرتا ہوں اسی طرح تم بھی کرو۔ تو صلاح گویا مجھے دیکھ کر کے صلاح کو سیکھو۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری ہی میں 628 نمبر پہ مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان جو ہم عمر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور ہم آپ سے دین سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ کئی دن تک شب و روز ہم آپ کی خدمت میں رہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان، بڑی شفقت کرنے والے، جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے اہل و عیال کا اشتیاق ہو رہا ہے تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں کون ہیں، کیا تم اپنے گھر جانا چاہتے ہو؟ اور پھر آپ نے حکم دیا ارجعوا الی اہلیکم، جاؤ اپنے گھر میں لوٹ جاؤ، جاؤ اپنے اہل و عیال کے پاس چلے جاؤ، فاقیموا فیہم، جاؤ وہیں رہو، وعلموہم ومروہم، اور جاؤ انہیں تعلیم دو اور انہیں حکم دو، یعنی یہاں رہ کر کے جو تم نے سیکھا ہے اب جا کے اس کی تعلیم دو اور انہیں بھی اسی طرح سے حکم دو۔ اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں بتایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، کہ جب صلاۃ کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور تم میں جو بڑا ہے وہ امامت کروائے۔ تم میں جو بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، قراءت قرآن اگر اچھا قاری ہے تو ظاہر ہے کہ علم میں بڑا ہے، حدیث کا زیادہ عالم ہے تو علم میں بڑا ہے، اور اگر علم میں برابر ہو جائیں تو جو عمر میں بڑا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت زیادہ معنی اپنے اندر رکھتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات سے نوازا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اذان دے اور جو تم میں بڑا ہے وہ امامت کرے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک ایک چیز کی تعلیم دیتے تھے، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر گئے تو حج کے موقع پر بھی آپ نے صحابہ کرام سے کہا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، اپنے حج کے عبادت کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ، مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے اس حج کے بعد بھی آئندہ حج کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ کیسے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے؟ واضح ایک حدیث نے ایسی بے شمار احادیث ہیں، اتنے واضح احادیث اور آیات کے ہوتے ہوئے اپنا عقیدہ کتنے لوگ بگاڑے ہوئے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ سے سیکھ لو اپنے حج کا طریقہ، جیسے آپ نے کہا مجھ سے صلاح کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ یا آپ نے نہیں کہا کہ بعد میں کوئی اور پیدا ہوگا اور میں نے جو نہیں بتایا ہے ان ساری کمیوں کو دور کر دے گا، نعوذ باللہ، یہ تصور نہیں تھا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے مکمل کر کے اور مکمل ہونے کا اعلان بھی فرما دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہو کے آپ کے دین کو مکمل کرے گا؟ جیسا کہ بہت سارے احمق دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر تم نماز کا طریقہ چاہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں نہیں ملے گا، اگر روزے کا پورا طریقہ چاہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں نہیں ملے گا، حج کا پورا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں نہیں ملے گا، تم کو اس کے لیے فلاں اور فلاں اور فلاں کے در در بھٹکنا پڑے گا۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، کتنی بڑی بات کہتے ہیں، کتنی غلط بات کہتے ہیں۔ سب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، اب کوئی اس میں بڑھا نہیں سکتا، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اب اس میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام
کس طرح سے اتباع کیا کرتے تھے، اور جس مسئلے میں ان کے سامنے دلیل یا حدیث نہیں ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے براہ راست اللہ کے نبی سے سیکھا۔ اب جیسے جیسے آپ سے زمانہ دور ہوتا گیا تو براہ راست تو اب نہیں رہ گیا، اب بالواسطہ رہا۔ تو اب ان واسطوں پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے پاس علم پہنچا، تابعین کے بعد تبع تابعین پہ پہنچا، اس طرح سے اب جو لوگ آئیں گے اب وہ سب بالواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر، دیے ہوئے علم پر عمل کریں گے۔ جو آپ نے قرآن پاک کی دولت چھوڑی، جو آپ نے احادیث اور سنت کی دولت چھوڑی ہے، اس دولت سے وہ مالا مال ہوں گے، اور اس تعلیم کی روشنی میں، اس تعلیم کی رہبری میں وہ اپنی زندگی کو سنواریں گے، اور جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے وہ اس پر چلیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بے شمار مواقع پر اتباع کا حکم دیا گیا، اور یہ بہت معروف ہے۔ ہم ایک دو آیتیں پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سب اللہ سے محبت کرتے ہو تو کس کی اتباع کرو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اب یہاں واضح ہو جائے گا کہ کون اللہ سے محبت کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا۔ اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، آپ کی اتباع کرے گا، آپ کے نقش قدم کو تلاش کرے گا، اور جس قدر اس کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی ہوگی اسی اعتبار سے وہ ادھر ادھر جائے گا، یہاں اور وہاں بھٹکے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میری ہی پیروی میں نجات ہے، اگر کسی اور راستے کو ڈھونڈ کے اس راستے پر چلو گے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا، رد ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے، تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال اسی طرح سے قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں کہا گیا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اسی طرح سے اختلاف کے وقت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے معاملے کو پلٹانے کا حکم دیا گیا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جب کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ سے لے لو۔ جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ سے لے لو۔ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر تو جا کر فیصلہ نہیں کرا سکتے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ لو، قرآن مجید سے فیصلہ لو، اللہ کی نازل کی ہوئی وحی کے ذریعے، کتاب و سنت کے ذریعے فیصلہ لو۔ سنت بھی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، یہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو کتاب و سنت سے جس چیز کی حقانیت اور سچائی کا ثبوت ہو جائے وہی برحق اور سچ ہے، اور قرآن و سنت جسے رد کر دے وہ چیز مردود ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری آیات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہوتی، صحابہ کرام کا انداز یہ تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کوئی بھی مسئلہ آ جائے زبان نہ کھولو جب تک اللہ اور اس کے رسول سے نہ سن لو، قدم نہ اٹھاؤ جب تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ دیکھ لو، کوئی بات نہ کہو جب تک وہ نہ کہہ دیں، کوئی عمل نہ کرو جب تک وہ عمل کرنے کی اجازت نہ دے دیں، ان سے آگے نہ بڑھو، ان سے آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اس پر دیکھیے اتنا صحابہ کرام اس حکم کا اتنا احترام کرتے تھے
کہ کبھی کبھی جانتے ہوئے بھی سوال پوچھے جانے پر احتراماً جواب نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ وہ حدیث دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ای یوم ھذا، کیا تم جانتے ہو آج کا دن کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام جانتے تھے، ذوالحجہ کی وہ 10ویں تاریخ تھی، وہ جانتے تھے کہ آج یوم النحر ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے وہ آگے نہیں پڑھنا چاہتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو لینا چاہتے تھے، اس لیے وہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے ادب سے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ایک مسئلہ کلیئر کرتے چلیں، کہیں آتا ہے اللہ اعلم اور کہیں اللہ و رسولہ اعلم، دونوں دو جگہوں کے لیے ہے۔ اگر اللہ و رسولہ اعلم آئے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو یہ شرعی اور دینی مسائل میں ہوتا ہے، کیونکہ شرعی اور دینی مسئلہ اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیا، اس لیے اللہ بھی جانتا ہے، رسول بھی جانتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے ذریعے وہ شرعی اور دینی مسئلہ ہم تک پہنچتا ہے۔ لیکن جہاں خالص غیب کا مسئلہ ہو وہاں کہیں گے اللہ اعلم، صرف اللہ جانتا ہے۔ جہاں کوئی شرعی دینی مسئلہ نہ ہو بلکہ خالص غیبی مسئلہ ہو وہاں کہیں گے اللہ اعلم، وہاں اللہ و رسولہ اعلم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ جیسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ کے، ویسے اس آیت میں بھی اللہ نے کہا لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی نہیں جانتا غیب کو سوائے اللہ کے، تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اس لیے جہاں غیبی امور آئیں گے وہاں کہیں گے اللہ اعلم، اور جہاں شرعی امور آئیں گے، دینی مسائل کے امور آئیں گے وہاں کہیں گے اللہ و رسولہ اعلم۔ تو یہاں ایک دینی مسئلہ تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، تو صحابہ نے نہایت ادب کے ساتھ سلیقے کے ساتھ کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا آج یہ 10ویں تاریخ نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں، ضرور۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کون سا مہینہ ہے، یہ دن پوچھا، پھر مہینہ پوچھا آپ نے، پھر جو ہے شہر کے بارے میں پوچھا ہے کون سا شہر ہے، تو ظاہر بات ہے وہ بلد حرام تھا، وہ شہر حرام تھا، حرمت والا مہینہ تھا، حرمت والی جگہ تھی، حرمت والا دن تھا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ سے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1741 نمبر پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ مسلمانوں کے جان، مال، عزت و آبرو سب آپس میں ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسے آج کا دن محترم ہے، یہ جگہ محترم ہے اور یہ مہینہ محترم ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اس مسئلے میں کوئی وحی پہلے سے نہیں آئی ہوئی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کر کے جواب دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام وحی کی تلاش میں اور خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تلاش میں، وحی آ جاتی تھی تب آپ جواب دیتے تھے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل دیکھتے ہیں یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جو کہ یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ کی یہ معروف حدیث ہے، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں حوالہ کا۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ میں تھے، وہاں پر ایک شخص آیا جو جبہ پہنے ہوئے تھا اور اس جبے پر زعفران کا یا پیلے رنگ کا اثر تھا، لگا ہوا تھا اس میں۔ اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرہ میں کیا کروں؟ عمرہ میں
میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ پر وحی اترنے لگی، آپ کو کپڑے سے ڈھانپ لیا گیا، کپڑے سے ڈھانپ لیا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے یعلا سے کہا کہ وحی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ضرور۔ تو انہوں نے کپڑے کا ایک کونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چادر اڑا دی گئی تھی، کپڑے کا ایک کونا اٹھایا اور کہا دیکھو۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت تھی، اور آپ سے اونٹ کی آواز جیسے آواز آ رہی تھی، اور یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد یہ کیفیت دور ہو گئی۔ وحی جب آپ پر اترتی تھی تو بڑی شدت ہوتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا پیر میرے پیر کے اوپر لگا ہوا تھا، آپ اتنے وزنی ہو گئے تھے کہ جیسے میرا پاؤں ٹوٹ جائے گا اس حالت۔ اور جب یہ کیفیت ہوئی تو پھر عادی ہو گئی۔ وحی کی بہت ساری اقسام ہیں، اور وحی نازل ہوتے ہوئے آپ کی کیفیت کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں سخت سردی کے موسم میں جب آپ کی پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے بدن سے پسینہ چھوٹنے لگتا تھا۔ تو نزول وحی کی کیفیت آپ کے اوپر بہت شدید ہوا کرتی تھی۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو وحی کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے عمرہ سے متعلق سوال کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر اس کے بعد میں اس نے کہا اللہ کے نبی یہ میں ہوں۔ آپ نے کہا انزع عنک الجبہ، یہ جبہ اتار دو، اور جو تمہارے بدن پہ وہ زعفران اور یا وہ پیلا رنگ لگا ہوا ہے، صفرا وہ زردی لگی ہوئی ہے، تم جا کے اسے دھو ڈالو، اور اس کے بعد میں اپنے عمرہ میں بھی اسی طرح کرو جیسے کہ حج میں کرتے ہو۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی آپ کہ خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ کی وحی آنے کے بعد کوئی چیز کہتے تھے۔ یہ وہی آیت کے مصداق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ جب کوئی مسئلہ ان کے سامنے آتا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مسئلہ حل فرما دیتے۔ ایسا کر لو، ایسا کر لو، آپ بتا دیتے، اور اس کے مطابق صحابہ کرام عمل کر لیتے۔ جیسا کہ یہ صحابی نے جو ہے جن کے جبے پر زعفران لگا ہوا تھا، انہوں نے مسئلہ پوچھا اور اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ حج میں کیسے کرو، عمرہ میں کیسے کرو، انہوں نے کر لیا۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ نہیں ہوتے تھے، کہیں دور ہوتے تھے، مثلا سفر میں ہیں، مدینہ سے باہر کسی اور جگہ ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اجتہاد کرتے تھے، اور اجتہاد کے بعد جو وہ عمل کرتے تھے اس کی صحت اور شرعیت کو معلق رکھتے تھے، کہ مطلب اس کو فوراً یہ نہیں کہ اجتہاد کر لیا تو بالکل صحیح ہو گیا، اجتہاد کر لیا تو یہی شریعت ہے، نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے، معلوم کریں گے، اللہ کے نبی نے بتایا تو صحیح، نہیں تو غلط، اللہ کے نبی نے بتایا تو مشروع، نہیں تو غیر مشروع۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے تک اپنے مسئلے کو معلق رکھتے تھے، لیکن اس وقت جب کرنے کی ضرورت ہوتی تھی اور ان کے پاس اگر دلیل نہیں رہی تو اجتہاد کر کے عمل کر لیا کرتے تھے۔ اور اگر اس اجتہاد میں دو صحابی کا آپس میں اختلاف ہو جاتا، کسی کا اجتہاد کچھ کہتا، کسی کا اجتہاد کچھ کہتا، تو دونوں اپنے اپنے اجتہاد پہ عمل کر لیتے اور کوئی ایک دوسرے پر ملامت نہیں کرتا، نہ یہ صحابی اس کو برا کہتا کہ تم نے ایسا کیسے کر لیا، کیونکہ ان کے پاس بھی دلیل صریح نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں، قرآن کی آیت نہیں، ان کے پاس بھی آیت اور حدیث نہیں۔ اب ان دونوں کو جو چیز دین کے قریب لگی، دلائل کے قریب لگی، اجتہاد سے جو انہیں مناسب معلوم ہوا وہ انہوں نے کر لیا۔
تو دونوں ایک دوسرے پر ملامت نہیں کرتے بلکہ اپنے اپنے عمل پر رہتے اور جا کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لیتے۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ حدیث دیکھیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی تھے سفر میں، یہ سنن نبی داؤد کی 338 نمبر کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں 2 آدمی سفر میں تھے کہ اسی دوران صلاح کا وقت ہو گیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ وَلَيْسَ مَعْهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، دونوں نے مٹی سے تیمم کر لیا اور دونوں نے صلاح پڑھ لی۔ اب وہ آگے بڑھے، ابھی صلاح کا وقت ختم نہیں ہوا کہ انہیں پانی مل گیا، صلاح کا وقت ختم نہیں ہوا اور انہیں پانی مل گیا۔ جیسے مثلا ظہر کا وقت، ظہر کی اذان سے لے کر عصر کی اذان تک ہے، لمبا وقت ہے۔ اب ابتدائے وقت میں پانی نہیں تھا، تیمم کر کے صلاح پڑھ لی۔ عصر سے پہلے پہلے ابھی جبکہ ظہر کا وقت باقی ہے، پانی مل گیا، تو اب کیا کریں؟ وضو کر کے پھر سے صلاح دہرائیں یا وضو کر کے نہ دہرائیں؟ پڑھ تو چکے ہیں، فارغ ہو گئے۔ تو ایک صاحب نے تو کہا کہ نہیں بھائی، میں تو پڑھ چکا ہوں، مجھے دوبارہ وضو کر کے اب پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک صاحب نے کہا نہیں، وہ تو تیمم سے پڑھے تھے اور ابھی وقت باقی ہے اور پانی مل گیا ہے، تو اب تو میں وضو کر کے پڑھوں گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو ملامت نہیں کی، ایک شخص نے وضو کر کے پھر سے صلاح دہرا لی، دوسرے شخص نے نہ وضو کیا نہ صلاح دہرائی، جو تیمم کے ساتھ پڑھ لیا تھا اس پر اکتفا کی۔ اور اس کے بعد میں جب دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اپنا اپنا مسئلہ بتایا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس نے دوبارہ صلاح نہیں پڑھی تھی کہا کہ میں تو تیمم سے پڑھ چکا ہوں، مجھے پہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پڑھ چکا، وقت کے اندر پڑھا، تیمم کے ساتھ پڑھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اصبت السنہ واجزأتک صلاتک، تم سنت پہ ٹھیک ٹھیک رہے اور تمہاری صلاۃ تمہارے لیے کافی رہی، صلاۃ تمہاری ادا ہو گئی۔ اور جس شخص نے پھر سے وضو کر کے پڑھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل اجر مرتین، تمہیں 2 بار ثواب ملے گا۔ ایک تو تم پہلے فرض پڑھے، وہ کافی ہو گئی، اب دوبارہ جو تم نے پڑھ لیا اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا، تم نے وضو کر کے پڑھا، تو تمہارا عمل وہ ضائع نہیں ہوا اور تمہارا یہ عمل یہ بھی ضائع نہیں ہوا، اس میں بھی تمہیں ثواب ملا، اور اس شخص کے یہاں کمی نہیں ہے کہ اس نے اپنے فریضے کو ادا کیا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے تھے اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی واضح، تو اس مسئلے میں اجتہاد کرتے تھے، اور اجتہاد کی وجہ سے آپس میں اختلاف نہیں کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اجتہاد میں دونوں اجتہاد کرنے والوں کے لیے گنجائش ہے، جو جس اجتہاد پہ پہنچا اس اجتہاد پہ عمل کرے گا، لیکن جب دلیل آ جائے تو پھر دلیل کی مخالفت جائز اور درست نہیں ہے، اور دلیل کی تلاش کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ آدمی دلیل تک پہنچ جائے۔ دلیل کی تلاش یہ نہیں کہ ایک مسئلے میں اجتہاد کر لیا بس وہی اول و آخر ہے، ڈٹ گئے اسی پر، نہیں، اجتہاد دلیل کی تلاش جاری رہے گی یہاں تک کہ دلیل مل جائے، اور جب دلیل مل جائے گی کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے تو اپنے اجتہاد کو چھوڑ دیں گے اور دلیل کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اور بھی جو ہے احادیث ہیں کہ کیسے صحابہ کرام جو ہے رضی اللہ عنہم اس طرح کا عمل کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں اختلاف کے وقت صحابہ کرام کا کیا طریقہ عمل ہوتا تھا اس پر مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح منہج اور صحیح طریقہ اور صحیح سنت صراط مستقیم جو سیدھی راہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے اور سیدھی راہ پر چلا دے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔
دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کچھ کمنٹس وغیرہ ہیں. ماشاء اللہ. پہلے تو ان سارے ساتھیوں کو اکٹھا جواب جنہوں نے سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد نہیں، ماشاء اللہ کوئی سوال وغیرہ نہیں ہے. مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے کوئی سوال ہے. یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں. جی نہیں، ماشاء اللہ کوئی سوال نہیں. الحمدللہ. یہ صحیح طریقہ ہے کہ اگر سوال کی ضرورت نہ ہو تو سوال نہ کیا جائے. بلا وجہ بہت سارے لوگ صرف بلا ضرورت یوں ہی سوال کرتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ سوالات کرنے کو یا سوالات پوچھے جانے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ کوئی بہت اچھی بہت خوبی کی بات نہیں ہے کثرت سوال. دین سیکھنے کے لیے سوال کیا جائے، ضرورت ہو تو سوال کیا جائے، نہیں ضرورت ہو تو پھر سوال سے بلا وجہ سوال نہ کیا جائے اور بلا ضرورت سوال نہ کیا جائے. جزاکم اللہ خیر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.